الرحمن الرحیم۔ انشا وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک کے سیاسی منظر پر نمایاں ہوئے۔ بھٹو صاحب کی شہرت ایک جدید تعلیم یافتہ اور روشن خیال سیاستدان کی ہے۔ ان کے بارے میں ایوب خان کی طرح روحانی شخصیات سے فیض یاب ہونے کے واقعات کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ البتہ وہ فاتح خانی کے لیے بزرگوں کی درگاہوں پر ضرور جایا کرتے تھے۔ لڑکانہ کے ایک بزرگ شہری اور میونسپل کارپوریشن کے ایک اعلیٰ افسر گل محمد گارڈ بتاتے ہیں کہ یہ سرگرمیاں ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے اولیاء کرام اور بزرگوں کے مزاروں پر جانا اپنی جگہ، لیکن لاڑکانہ میں جمن فقیر نام کے ایک مجذوب بزرگ سے ان کی دوستی کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ جمن فقیر کس قسم کے آدمی تھے اور بھٹو صاحب کے تعلق سے ان کی کیسی حکایات لوگوں میں مقبول ہیں، اس حوالے سے مقامی صحافی طارق درانی کے بقول جمن فقیر کمبر نامی قصبے کے حجام تھے، جو کسی زمانے میں لاڑکانہ منتقل ہو گئے۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر دن بھر شہر میں گھومتے رہتے اور قصابوں کی دکانوں سے ہڈیاں، گوشت اور چھیچڑے جمع کر کے کتوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ جہاں جاتے کتے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ جمن فقیر کے بارے میں معروف تھا کہ وہ اپنی بھولی بھالی باتوں میں بڑی دانائی کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ لاڑکانہ کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ان کی یہ شہرت سن کر بھٹو صاحب نے جب وہ وزیر خارجہ تھے انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو صاحب خود ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں آتا دیکھ کر جمن فقیر نے بھٹو صاحب سے ان کی آمد کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ محض حاضری کے لیے آئے ہیں، جس پر جمن نے کہا، میں کوئی تمہارا استاد ہوں جو یوں حاضری بھرنے آئے ہو؟ اس پر بھٹو صاحب نے انہیں دوستی کی پیشکش کر دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس طرح مقامی لوگ ایک اور ملاقات کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، جس میں بھٹو صاحب نے جمن فقیر سے پوچھا کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، تو فقیر نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی انہیں دے دیں اور ان کا گدھا خود لے لیں۔ بھٹو صاحب آمادہ ہو گئے تو جمن فقیر نے ان کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس پہلے ہی کافی گدھے ہیں، مجھے میرے گدھے سے محروم کیوں کرتے ہو؟ گل محمد گارڈ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس کی نوعیت بھی ان واقعات سے مختلف نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب اسلام آباد سے آتے تو اپنے گھر المرتضیٰ کے لان میں بیٹھ جاتے۔ اس موقع پر گھر کے دروازے کھل جاتے اور جو چاہتا ان سے بلا اجازت ملنے آ جاتا۔ ایک بار ایسی نشست کے دوران جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار ہو کر المرتضیٰ میں داخل ہوا۔ گل محمد گارڈ کہتے ہیں کہ وہ منظر آج بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار تھا اور ایک لمبی سی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے لہراتے ہوئے اس نے بھٹو صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اسے خیرات دی جائے۔ جمن فقیر عام طور پر خیرات نہیں مانگا کرتا تھا، لیکن جانے کیا وجہ تھی کہ اس روز اپنی روایت توڑ دی۔ بھٹو صاحب نے فوراً ہی جیب سے 100 روپے نکال کر ان کی طرف بھجوائے۔ یہ دیکھ کر جمن فقیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور پکار کر کہا کہ بھٹو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو سوچو کیا میں بھی ایسا ہی کرتا؟ بھٹو صاحب طنز کی تہہ تک پہنچ گئے اور 500 روپے کا نوٹ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جمن فقیر میرے لیے دعا کرنا۔ جمن فقیر نے بھٹو صاحب کی یہ درخواست سنی اور اپنے گدھے کا رخ بدل کر انہیں ایک بار پھر مخاطب کیا اور کہا، یہ بادشاہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو چلو آؤ میرے ساتھ مل کر خیرات اکٹھی کرو۔ گل محمد گارڈ کے مطابق جمن فقیر تو یہ کہہ کر اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، لیکن بھٹو صاحب کے چہرے پر کسی خیال کی گہری لکیریں چھوڑ گیا، جو بعد میں ایک سنجیدہ مسکراہٹ میں بدل گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں سیاسی معاملات میں ستارہ شناسوں سے مدد لینے کا ایک ہی واقعہ سامنے آتا ہے۔ مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھا ہے
کہ سن 1977 میں انتخابات کا اعلان کرنے کے بعد وہ سری لنکا کے دورے پر پہنچے۔ سری لنکا کے نجومیوں اور ستارہ شناسوں کی شہرت عالمگیر تھی۔ ان کی خواہش پر ملک کے چند تجربہ کار اور اچھی شہرت رکھنے والے ستارہ شناسوں سے ان کی ملاقات کرائی گئی۔ بھٹو صاحب جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے جس تاریخ کا اعلان کیا ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں۔ ان لوگوں نے بھٹو صاحب کو یہ جواب دے کر اداس کر دیا کہ تاریخ کا اعلان تو وہ کر چکے ہیں، اب وہ ان سے کیا جاننا چاہتے ہیں، یعنی اب بات آگے بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی اور سیاسی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔